اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بصرہ میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا جس کے جسم سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ لوگ اس کو کستوری والا بابا کہہ کر پکارتے تھے۔ لوگ حیران تھے کہ ہمارے جسم میں سے تو بدبودار پسینہ خارج ہوتا ہے، جبکہ اس بوڑھے کے جسم سے کستوری کی خوشبو والا پسینہ خارج ہوتا ہے۔ کئی بار لوگوں نے اس بابا جی سے اس کے بارے میں پوچھا، مگر وہ ٹال گیا، کسی کو کچھ بھی نہ بتایا۔ ایک دفعہ ایک بزرگ بصرہ میں تشریف لائے، یہ بھی اس بوڑھے کے پسینے کی خوشبو سے انتہائی متاثر ہوئے اور دل میں طے کر لیا کہ میں اس بوڑھے سے اس کی وجہ ضرور پوچھوں گا۔ چنانچہ یہ بزرگ 3 دن تک اس بابا جی کے ہاں مہمان بنے۔ ہر طرح سے جانچا پرکھا کہ کہیں یہ بوڑھا خوشبو نہ لگاتا ہو، مگر انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا، بلکہ اس کے وجود سے خوشبو خود بخود آتی ہے۔ اس بزرگ نے ہر طرح اس بوڑھے سے اس خوشبو کی وجہ پوچھی، منت سماجت کی اور بالآخر خدا کا واسطہ دے دیا کہ مجھے اس خوشبو کا راز بتاؤ۔ کستوری والا بابا ان کے اصرار پر بالآخر ہار مان گیا اور اس نے اپنی کہانی یوں بیان کی۔ میں ایک انتہائی امیر کبیر گھرانے میں پیدا ہوا۔ بچپن میں انتہائی خوبصورت اور حیادار تھا۔ ماں باپ نے مجھے کئی سال تک گھر میں ہی رکھا اور باہر کی ہوا تک نہ لگنے دی۔ جب میں بالغ ہو گیا تو انہوں نے مجھے لوگوں سے مانوس کرنے اور میری جھجک دور کرنے کے لیے مجھے ایک بزاز کے پاس بٹھا دیا۔ میں انتہائی حیادار اور شرمیلا نوجوان تھا اور میں کبھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ ایک دفعہ ایک انتہائی امیر ترین نوجوان لڑکی نے مجھے دیکھا تو میرے اوپر فریفتہ ہو گئی۔ میری خوبصورتی سے متاثر ہو کر بار بار اس دکان پر کپڑا لینے کے لیے آتی اور مجھ سے اشارے کنائے میں اظہار محبت کرتی تھی۔ میں تو ٹس سے مس نہ ہوا اور نہ ہی اس کی طرف کچھ التفات کیا۔ ایک دفعہ دکان پر اس لڑکی کی بھیجی ہوئی ایک بوڑھیا آئی۔ اس نے دکاندار سے بہت سا کپڑا خریدا اور اس کی گٹھڑی باندھی۔ گٹھڑی اتنی بڑی تھی کہ اس بڑھیا سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے دکاندار سے کہا، ذرا اس لڑکے کو یہ گٹھڑی اٹھوا کر میرے ساتھ بھیج دو، یہ مجھے گھر پہنچا آئے۔ دکاندار نے مجھے کہا تو میں نے وہ گٹھڑی اٹھا لی اور اس کے ساتھ چل دیا۔ مجھے تو معلوم نہ تھا کہ یہ بڑھیا اسی لڑکی کی بھیجی ہوئی ہے۔ وہ بڑھیا مجھے ایک شاندار مکان کے اندر لے گئی اور مجھے یہ کہتے جا رہی تھی کہ ادھر آ جاؤ، ادھر لے آؤ۔ بالآخر مجھے ایک خوبصورت ترین کمرے کے پاس لے گئی جس پر خوبصورت پردے لٹک رہے تھے۔ بڑھیا نے مجھ سے کہا، بیٹا اس گٹھڑی کو اس کمرے کے اندر رکھ دو۔ جو ہی میں نے اس کمرے میں قدم رکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری دکان پہ آنے والی وہی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ لڑکی خوب آراستہ ہو کر میرے انتظار میں بیٹھی ہے۔ میرے اندر قدم رکھتے ہی کمرے کے دروازے باہر سے بند کر دیے گئے۔ میں اندر محبوس ہو کر رہ گیا۔ اس حسینہ نے مجھے پکڑا اور برائی کی دعوت دینے لگی۔ مجھے اس گھناؤنے فعل سے انتہائی وحشت ہوئی اور دل میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم یاد آ گیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ انتہائی بے حیائی کا کام ہے۔ میں وہاں سے بھاگ بھی نہ سکتا تھا کیونکہ تمام دروازے بند تھے اور باہر سخت پہرا تھا۔ اچانک میرے دل میں ایک خیال آیا
میں نے اس حسینہ سے کہا، اس کام سے پہلے مجھے ایک دفعہ اجابت کے لیے بیت الخلاء میں جانا ہے، ذرا مجھے باہر جانے دو تاکہ میں ضرورت سے فارغ ہو کر آ جاؤں۔ اس نے مجھے جواب دیا، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیت الخلاء کا انتظام ادھر ہی ہے۔ ساتھ ہی اس نے مجھے سیڑھیوں کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ ادھر چلے جاؤ۔ بیت الخلاء میں پہنچ کر میں نے ہر طرف سے بھاگنے کے لیے جائزہ لیا، مگر انتہائی اونچی دیواریں تھیں اور بھاگنے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ یہاں سے نیچے چھلانگ لگا دوں، پھر خیال آیا کہ یہ تو انتہائی بے وقوفی ہوگی، ایسا کرنا تو خودکشی کے مترادف ہوگا۔ میں نے ایک تدبیر سوچی اور اس پر عمل کرتے ہوئے بیت الخلاء کی ساری نجاست اپنے جسم پر خوب مل لی، حتیٰ کہ اپنے چہرے پر بھی وہ نجاست میں نے مل لی، اور پاگلوں کی طرح آوازیں نکالتا ہوا باہر آ گیا۔ باہر نوکرانی تولیہ وغیرہ لے کر کھڑی تھی، میں نے اس کو دھکا دیا اور اول فول کہتا اس حسینہ کے کمرے میں پہنچ گیا۔ میرے ادھر ادھر بھاگنے سے اس کا سارا ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو ضرور شیئر کریں۔ بدبودار ہو گیا اور وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ تو کوئی پاگل لڑکا ہے۔ بالآخر اس نے دروازہ کھلوا کر اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ مجھے باہر پھینک دیں۔ انہوں نے مجھے ایک پرانی بوری میں لپیٹا اور گھسیٹتے ہوئے باہر جنگل میں پھینک آئے۔ جب وہ نوکر وہاں سے چلے گئے تو میں وہاں سے اٹھا اور ایک قریبی ندی پر جا کر اس نجاست کو دھویا، کپڑوں وغیرہ کو دھویا اور نہا دھو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، پھر اپنی دکان پر پہنچ گیا۔ میں اتنا نفیس مزاج تھا کہ باوجود نہانے کے مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ بار بار غسل کیا مگر وہم نہ جاتا تھا۔ رات کو میں نے ایک خواب دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے خواب میں ملے۔ انہوں نے مجھے مبارکباد دی اور اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا، پھر روئی کے چھوٹے سے پھائے سے میرے وجود پر خوشبو لگا دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نے میری رضا کے لیے اپنے وجود کو بدبودار کیا، اب میں نے ہمیشہ کے لیے تجھے خوشبودار کر دیا۔ اس دن سے برابر میرے وجود سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ بصرہ کے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کہانی سن کر میں سمجھ گیا کہ یقیناً یہ جنت کی خوشبو ہے جو کسی طرح ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو پیش کی گئی یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ اسے اپنی فیملی، دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اشرف علی نسیم کو اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔